آج ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے، اس میں اللہ نے صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے۔ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم قتل نہیں ہو جاتے۔ اور یہ پتہ ہے بیعت کس بات پہ کی ہے؟ یہ عثمان کے خون کے بدلے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مشرکین کے پاس سفیر بنا کے بھیجا، جھوٹی اطلاع کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ 1400 صحابہ سے آپ نے موت پہ بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا حساب لیں گے۔ کیا اس سے بڑی کسی صحابی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے لیے 1400 افراد سے موت پر، گویا کہ فدائی حملہ سمجھ لیں آپ اس کو، موت پر بیعت تو فدائی حملہ ہی ہو گیا نا، جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت سیدنا عثمان کی، اور آج کیسے سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ، کیونکہ نبی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے، تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا، آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے، وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا، وہ دل سے کر رہے تھے بیعت، ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا۔ ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے، جتنے جلیل القدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں، ایک عثمان نہیں تھے، علی بھی تھے ان میں۔ تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیعت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا، اس بیعت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو۔ تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیعت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور بایاں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا، اور ایسے بیعت کی ہے اس میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار! کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا، اور غصہ بھی کرے گا، بے تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا؟ لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے۔ آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے، دوست کہے گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے، تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے؟ بولو نا، نہیں بھائی۔ لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے، اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات، اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے، ہے بھائی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا، کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں، اور میرا دوسرا رخ کیا ہے؟ عثمان، یعنی آج میں ہوں، اور میں ہی کون ہوں؟ عثمان ہوں۔ اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا، وہ موکل ہی ہوتا ہے حکمن، اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ۔ اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا عثمان پہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی پالیسیوں پہ کیڑے نکالتا ہے، تو بھائی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ تاریخی کتابوں کو قرآن پہ کبھی ترجیح بولو نہیں دی جا سکتی۔ تاریخ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے، لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے، تبھی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا، اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قرآن۔ اللہ غلط نہیں ہو سکتا، ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا، تو تمہارا باپ ہے، تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا؟ اپنی اوقات تو دیکھو یار تم۔
تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے. یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا, اس نے اسی طرح سے بغض نکالا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی. اور اتنی بڑی فضیلت یہ کہ ایک بیٹی نبی نے اپنی عثمان کو دی. یہ کم فضیلت ہے بھائی, نبی اور سید الانبیاء کا اپنی بیٹی دے دینا کسی کو. دیکھو بیٹی لینا کم فضیلت ہے, بیٹی دینے میں انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان. آپ بتاؤ آج کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک بیٹی دی آپ نے اور انتقال ہو گیا تو لوگ دامادوں پہ بہنوئیوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا, بھائی تم نے کیئر نہیں کی ہوگی ایکچولی, کیا خیال ہے؟ یا کچھ لوگ نحوست کو بھی مانتے ہیں کہ نحوست ہے جو مر گئی. نبی نے اپنی ایک بیٹی دی, ان کا انتقال ہوا, دوسری دے دی. ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو کس کو دیتا؟ عثمان کو. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور آج دیکھو ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کیا کچھ مغلظات بکی جا رہی ہیں. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو اہل سنت والجماعت یا پھر پورے, یہ بیچ میں لٹکنے والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عثمان کی. اور پھر اللہ نے باقی صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی. فرمایا محمد رسول اللہ. جب صحابہ نے موت پہ بیعت کی نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت. رحماء بینہم, آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تو کہہ رہے ہیں آپس میں رحم دل ہیں, تو اگر ہم سیدنا علی اور معاویہ کے اختلاف کو سیاسی نہ مانیں تو قرآن کی یہ آیت غلط ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو نا, غلط ہو جائے گی نا پھر تو. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ تو اس وقت تھے نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی. حضرت معاویہ کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا حضرت علی سے اختلاف چل رہا تھا. ان کو تو قرآن رحماء بینہم کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو بھائی سیاسی اختلاف دو محبت کرنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سیدنا علی اور معاویہ میں آپس میں نفرت نہیں تھی, رحماء بینہم تھے. ہاں سیاسی اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ محبت کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے. اس کی بیس پر کسی کو بھی جہنمی یا ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا قرار نہیں دی. دو سگے بھائیوں میں نہیں ہو جاتا, میاں بیوی میں نہیں ہو جاتا, باپ بیٹوں میں نہیں ہو جاتا. تو کیا مطلب باپ بیٹوں کے دشمن ہوتے ہیں کیا؟ تو سیاسی اختلاف ایک الگ چیز ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, بہت سے جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بال آیا تھا تو ہم جنت میں اس بال کو نکال دیں گے. حالانکہ دونوں جنتی ہوں گے. تو غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی انسان کے دل میں بال آ جاتا ہے, سیاسی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف تو انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں انسان نہیں رہتے. گدھوں گھوڑوں میں کبھی دیکھا اختلاف ہوا ہو کہ ایک گدھا کہہ رہا ہے آج سوکھی گھاس کھانی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, گھاس تو گیلی کھانی چاہیے. گدھے گھوڑوں میں اختلاف نہیں ہوتا. جہاں دماغ ہوگا, ذہن ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف. تبھی ائمہ اربعہ میں اختلاف ہوا, صحابہ میں عصر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہیں پڑھنی ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. اور پھر سیاسی اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے کہ نہیں لیا جائے, یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے نہیں لے سکتے, حضرت معاویہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو یہ قصاص لینا پڑے گا. تو یہ ایک نیچرل تھی. آج بھی اگر یہ سب کچھ ہو تو آج بھی اختلاف ہوں گے. ان اختلافات کو اتنا بڑھانا کہ ایک دوسرے پہ لان تان کرنا شروع کر دینا, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے, اور یہ اسلاف کا بھی طریقہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی. بس ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا رحماء بینہم, یہ آپس میں رحم دل ہیں, دشمن کے خلاف بہت سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا تو کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں, اور میرے اور آپ کے رکوع اور سجدے میں اخلاص ہے یا دکھلاوا ہے, یہ کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جب رکوع اور سجود کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے منافق ہیں. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اس رکوع اور سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. منافق کبھی رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کے لیے نہیں کرتا. اور قرآن کہتا ہے ان کی یہ صفات اتنی بدیہی ہیں, کچھ لوگ دنیا میں آئیں گے جو ایسے گھنے بن جائیں گے کہ جیسے ان کو صحابہ کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تواتر سے ثابت ہے ان کی فضیلت,
پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں تھیں نا کہ آخری نبی میں یہ علامتیں ہیں، تو ان علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے مخلص ہوں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ملے، چند مخلص تھے، میجورٹی کیا تھی؟ نالائق. ہمارے نبی کو جو ساتھی ملے میجورٹی کیا تھی؟ صحابہ کی مخلص. کچھ لوگ منافق تھے جو کافر تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. پھر اللہ نے ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو ختم کیا. فرمایا ان کی مثال ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کیا خاندانی مثال ہے، بالکل آج کے دشمنان صحابہ پہ پوری فٹ بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی کسان جب زمین میں کچھ کھیتی اگاتا ہے نا، درخت اگاتا ہے، شروع میں ننی کوپلیں نکلتی ہیں. دوسرا جو حسد کرنے والا جیلسی کسان ہے نا، وہ ان کوپلوں سے حسد بولو نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کسانوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ کی زمین میں وہ کہہ رہا ہے بھائی اتنی بیلیں نکلی کیا کر لے گا. فرمایا فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه، ایک دن وہ گھنے باغات میں تبدیل اور اپنے تنوں پہ مضبوط قائم. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اس سے دوسرے کفار حسد کھانے لگتے ہیں، غضب میں آنے لگتے ہیں. اور دوسرے کافر عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں اور کافر کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں یہ بلاغت ہے کہ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو دونوں پہ فٹ بیٹھ رہا ہو. صحیح ہے نا. تو اب دوسرا جو کسان ہے نا، وہ دیکھ کے کیا کرتا ہے، ابے یہ اتنی، ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے ہواؤں کے جھونکوں سے یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو تناور درخت بن گئے. تو صحابہ کرام جب نبی پہ ایمان لائے تو ابو بکر تھے، بلال حبشی تھے، ابن مسعود تھے. یہ کھیتی ایسی تھی جو بہت کمزور تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے وجود کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے کھیتی آہستہ آہستہ کسان اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے نا اور سیراب کرتا ہے، ایک دن بڑے طوفان بھی ان درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے. اللہ کہتے ہیں یہی کوپلیں جب نکلنا شروع ہوئی ہیں، ایک دن ایسی انہوں نے زور پکڑا ہے کہ روم اور یہ ان کو تو کوئی کیا اکھاڑتا، روم اور فارس کی سپر طاقتوں کو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو حسد تو ہونا تھا نا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، پالیسی ہونی تھی کہ یہ کیا کر گئے بھائی. تو جس کو بھی صحابہ سے حسد ہے اور وہ کہتے ہیں منافق تھے اور یوں تھے اور فلانے تھے، اس کا مطلب اس کو صحابہ سے نہیں، اس کو کس سے حسد ہے؟ اسلام سے حسد. کیونکہ اسلام کے تو ہیرو یہی ہیں. اور جتنے مسلمان فاتحین گزرے ہیں نا، ہندوستان فتح کرنے والے اور ترکی کو فتح کرنے والے اور محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے والے، ان مسلمان فاتحین سے بھی جس کو نفرت ہے، کوئی ان کو چور کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے، سمجھ لو ان کو ان مسلمان فاتحین سے نفرت نہیں ہے، ان کو اصل میں نفرت اسلام سے ہے. لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، باتیں وہ کرتے ہیں جو سیکولر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آج بہت سے اسکالر نے محمد بن قاسم کو ڈاکو کہہ دیا اور محمود غزنوی کو ڈاکو. ابے سارے اسلامی ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے. یہ تو وہی درخت کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک تناور درخت بنتا. کیسی خلافتیں ہماری قائم ہوئی ہیں، تو یہ الیکشن سے تھوڑی ہوئی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ترکی میں الیکشن ہوئے تو جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی. تو یہ تو جہاد ہوا ہے دنیا میں. اب دنیا میں وہ ختم ہو گیا. اب تو الیکشن سے پھر یہ ہو رہا ہے جو ابھی کراچی میں الیکشن سے تو یہ ہوتا ہے. اگر ہم الیکشن سے آئے ہوتے تو یہی ہوتا. تو ہوتے تو الیکشن بھی نہیں ہوتی تو اب بھی سلیکشن ہی ہے، لیکن نام بہرحال وہ نام کی یہ نحوست ہے. آپ دیکھ لو تو کام ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس لیے جو مسلم ہیروز دنیا میں گزرے ہیں ان سے عقیدت اور محبت کرو، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، یا تبع تابعین میں ہوں، یا ماضی قریب کے ہوں. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سبھی کو منافق بنا کے، بنو امیہ بھی منافق تھے، ٹھیک ہے ان میں کچھ لوگ غلط تھے لیکن میجورٹی تو ان میں بھی صحیح تھی. کچھ غلط تھے، باقی سارے غلط تھوڑی تھے. بنو عباس میں بھی کچھ غلط تھے، سارے غلط. بنو عباس کے دور میں تو ایسی سائنسی ترقی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے کی ہے، خاندانی وہ دنیا پہ وہ جو دروب اور دبدبا. پھر اس کے بعد خلافت عثمانی آئی، پھر ہماری ہندوستان میں مغلوں کی حکومت. تو یہ سارے حکمران میجورٹی ان میں صحیح تھی، کچھ ان میں کیا تھے، خراب تھے. تو جیسے کہ حکمران، لیکن نظام صحیح، سسٹم تھا، سسٹم نہیں تھا. سمجھ